بسم اللہ الرحمن الرحیم. مواہب ربانیہ. شرف مکانی اور شرف زمانی. ارشاد فرمائے کہ جمعے کے دن موت پر حدیث وارد ہے کہ جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں مرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا. ملا علی قاری اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں احتمال ہے کہ یہ مطلق ہو یا مقید ہو. مطلق کے معنی کہ ہمیشہ کے لیے عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے، اور اگر مقید مانا جائے تو معنی ہوں گے کہ صرف جمعے کو عذاب نہ ہو، سنیچر سے شروع ہو جائے. پھر فرماتے ہیں يحتمل الاطلاق والتقیید والاول هو الاولى بالنسبة الى فضل المولى. اس حدیث کو مطلق رکھنا اولا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل پر نظر کرتے ہوئے یہی اولا ہے. اس حدیث کی شرح میں میرے دل میں بات آئی کہ زمان و مکان دونوں اللہ کے ہیں. کعبہ شریف مکان ہے جو اللہ مکاناً یہ شرط دے سکتا ہے کہ ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہو. وہ زماناً بھی شرط دینے پر قادر ہے کہ ایک زمانے کو ایسی عزت دے دے کہ اس کی برکت سے قیامت تک عذاب قبر نہ ہو. تو اس پر کیا اشکال ہے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں دوسری احادیث نقل کر کے ثابت فرمایا ہے کہ جمعے کے دن مرنے والے کا قیامت کے دن بھی حساب نہیں ہوگا اور یہ اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کی پشت پر شہیدوں کی مہر لگی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو جمعے کی موت نصیب فرمائے، آمین. ہم نشین آفتاب حق. ارشاد فرمائے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ زحل، مشتری، زہرہ اور مریخ وغیرہ سیاروں میں سے بعض کو اللہ تعالی نے 4 چاند دیے ہیں، کسی کو 6 دیے ہیں، کسی کو 3 اور ہماری دنیا کو 1 چاند دیا، کیونکہ یہاں احکام شریعت اللہ تعالیٰ کو نافذ کرنا تھے. فرما دیا قل ہی مواقیت للناس، کہ چاند وقت معلوم کرنے کے لیے تاکہ تم میرے احکام بجا لا سکو. اور ایک سیارہ عطارد ہے کہ اس کو اللہ نے 1 چاند بھی نہیں دیا. چونکہ یہ سورج کے قریب ہے وہاں ہر وقت روشنی رہتی ہے، اس سے وہاں چاند کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس سے ایک مسئلہ ثابت ہوا کہ جو لوگ ہم نشین آفتاب حق ہیں، جلیس خورشید حق ہیں، وہ حسن کے چاندوں کے محتاج نہیں ہوتے، تخت و تاج اور سلطنت پر مائل نہیں ہوتے، دنیا فانی پر نہیں مرتے. جو اللہ کا مقرب ہوتا ہے یہ سب چیزیں اس کے دل میں بے قدر ہو جاتی ہیں. تسخیر مہر و ماہ مبارک تجھے مگر، تسخیر مہر و ماہ مبارک تجھے مگر، دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں، دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں. قبولیت توبہ کی علامت. ارشاد فرمایا کہ انسان معصوم نہیں ہے، خطا ہو سکتی ہے، لیکن جب خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنا رو کہ وہ خطا سبب عطا ہو جائے. ایک صاحب نے کہا کہ خطا پر کتنا روئیں، کتنی توبہ کریں؟ قبولیت توبہ کی آخر کوئی علامت بھی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں ہے. جب آنسو بہاؤ گے اور دل سے توبہ کرو گے تو دل میں ٹھنڈک آ جائے گی. یہی علامت قبولیت توبہ ہے، کیونکہ گناہ سے دل میں آگ لگتی ہے اور جب رحمت کا نزول ہو گیا تو آگ بجھ جائے گی، بلکہ بغیر حروف کے دل میں آواز آنے لگے گی کہ اب زیادہ مت رو. مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے بارے میں فرمایا تھا، اب کہیں پہنچے نہ تجھ سے ان کو غم، اب کہیں پہنچے نہ تجھ سے ان کو غم، اے میرے اشک ندامت اب تو تھم، اے میرے اشک ندامت اب تو تھم. مقصد حیات. فرمایا کہ ہمارا مقصد مال کمانا، کھانا پینا، مکان بنانا، کپڑے پہننا، شادی کرنا، بال بچوں کی تربیت کرنا نہیں ہے. یہ مقاصد حیات نہیں ہے، وسائل حیات ہے. مقصد حیات صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس دعوے کی دلیل ہے لیعبدون کی تفسیر جملہ مفسرین نے لیعرفون کی ہے کہ جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ اللہ کو پہچانے، اور لیعرفون کے بجائے لیعبدون اس لیے نازل فرمایا کہ معرفت وہی مقبول ہوگی جو عبادت کے راستے سے ہوگی، ورنہ چرس پی کر لنگوٹی پہنے ہوئے سمندر کے کنارے سٹے کا نمبر بتانے والے بھی معرفت کا دعویٰ کر سکتے تھے. لیعبدون سے سب اس زمرے سے نکل گئے. بادشاہ اور مزدوری. ارشاد فرمائے نظر کی حفاظت پر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے، جبکہ بہت سی دوسری بڑی بڑی عبادات پر یہ وعدہ نہیں کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نظر بچانے سے دل کو تکلیف ہوتی ہے، اور دل جسم کا بادشاہ ہے، اور بادشاہ جب مزدور بن جائے تو اس کی مزدوری زیادہ ہونی چاہیے. نظر بچانے سے جسم کو تکلیف نہیں ہوتی لیکن دل تڑپ جاتا ہے، لہذا بادشاہ کی محنت پر انعام بھی عظیم عطا فرمایا گیا. غم علامت عدم مقبولیت نہیں. فرمایا کہ غم اگر کوئی بری چیز ہوتی تو اللہ اپنے پیاروں کو، اپنے انبیاء کو نہ دیتا. حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگلا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے غم پر خوش شہادت دے رہے ہیں، وہ ہوا مکظوم، وہ گھٹ رہے تھے، لیکن پھر انعام کیا ملا کہ مچھلی کے پیٹ میں معراج عطا ہوئی.
اسی طرح سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے غم اٹھانے پڑے جن کے صدقے میں دونوں جہاں پیدا کیے گئے. معلوم ہو کہ غم اللہ کے دشمنوں کے لیے تو مضر ہے لیکن دوستوں کے لیے ان کی ترقی کا ذریعہ ہے. انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کو غم سے گزارا جاتا ہے تاکہ جب اللہ تعالیٰ اپنے قرب عظیم کی دولت عطا فرمائے تو عبدیت کا توازن قائم رہے. مانگنا تو عافیت ہی چاہیے لیکن غم آ جائے تو گھبرانا نہیں چاہیے. خود دعا کریں اپنے بزرگوں سے اور اللہ والوں سے اور دوستوں سے دعا کرائیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ جس حال میں اللہ ہمیں رکھے وہ حال ہمارے لیے سب سے بہتر اور مفید ہے. آیت فسبح بحمد ربک کے متعلق ایک نیا علم عظیم. ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی طرف سے کس قدر غم پہنچا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اللہ تعالیٰ کا صرف نعلم فرمانا ہی کافی تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے لام بھی تاکید کا اور قد بھی تاکید کا نازل کر کے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ غم سے گھٹ رہا ہے بوجہ ان نالائقوں کے نالائق اقوال کے. لہذا آپ کے غم کا علاج یہ ہے کہ فسبح بحمد ربک، آپ سبحان اللہ پڑھیے، اپنے رب کی تعریف کیجئے جس نے آپ کو نبوت سے نوازا. یہاں فسبح کا جو حکم ہے اس میں کئی راز ہیں جن میں سے ایک راز اللہ نے میرے قلب کو عطا فرمایا کہ آپ کو جو یہ ظالم مجنون اور پاگل کہہ رہے ہیں تو آپ ہماری پاکی بیان کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس عیب سے کہ پاگلوں کو نبوت عطا فرما دے. وہ ہرگز کسی پاگل اور جادوگر کو نبوت نہیں دے سکتا. فسبح کے بعد بحمد ربک کا فرمایا کہ ہماری تسبیح کے ساتھ ہماری حمد بھی بیان کیجئے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان فرمایا کہ آپ کو پیغمبر بنایا. اس عطائے نبوت پر ہماری حمد بیان کیجئے. وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اور نماز شروع کر دیجئے. پوری نماز کو سجدے سے تعبیر کیا. اس کو بلاغت میں مجاز مرسل کہتے ہیں. یہاں تسمیۃ الکل باسم الجز ہے. اور سجدہ سے کیوں تعبیر کیا؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ قرب سجدے میں عطا ہوتا ہے کیونکہ بین قدمی الرحمن بندے کا سر ہوتا ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے. اور یہاں مجاز مرسل کیوں استعمال فرمایا؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غمزدہ تھا اور سجدے میں قرب زیادہ عطا ہوتا ہے. لہذا سجدے کا حکم دے کر گویا یہ فرمایا کہ آپ میری چوکھٹ پر سر رکھ دیجئے جیسے باپ بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا جب تمہیں کوئی ستائے تو میری گود میں آ جایا کرو. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.